بخاری کی ایک حدیث جو مشہور حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کے الفاظ سے مروی ہے، اس کے بارے میں احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مقتدی کے لیے نہیں ہے، منفرد کے لیے ہے، امام کے لیے ہے، یعنی امام کی نماز اور منفرد کی نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہ بات ویسے بھی ان کی غلط ہے، کیونکہ ان کے نزدیک چھوٹی سی چھوٹی آیت اگر پڑھ لی جائے اور اس کو فارسی میں ہی اگر پڑھ لیا جائے، جیسا کہ ہدایہ کے اندر اولین میں یہ بات موجود ہے، ان افتتح بالفارسیت او قرأ فیہا بالفارسیت، اگر کوئی شخص نماز کی ابتدا اللہ بزرگ تر است فارسی میں کرتا ہے یا نماز کی قرأت فارسی میں کرتا ہے، اگر وہ عربی جانتا بھی ہے پھر بھی فارسی میں ابتدا کرنا اور فارسی میں ہی قرأت کرنا امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے، وہ صحیح، اور اسی پر فتویٰ ہے، یہی صحیح بات ہے۔ طفال مروزی نے اسی طریقے سے بادشاہ سلطان محمود سبکتگین تھا، اس کے زمانے میں ایک مناظرہ ہوا شوافع اور احناف کا، وہ احادیث سنا کرتا تھا اور اکثر احادیث امام شافعی کے مذہب کے مطابق ثابت ہوتی اور احناف کے مذہب کے خلاف۔ ایک دن انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ کیوں نہ ان کا مناظرہ کروایا جائے یا ان کے مذہب کے مطابق 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ طفال مروزی نے امام شافعی کے مذہب کے مطابق اطمینان سے نماز پڑھی اور پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق 2 رکعت نماز ادا کی۔ کھجور کے رس کے ساتھ وضو کیا گیا، اس لیے ان کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو تیمم نہ کیا جائے اگر کھجور کا رس موجود ہے۔ ان کے نزدیک اصول شاشی میں یہ بات موجود ہے کہ وضو کے لیے ترتیب ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ وضو اگر بغیر ترتیب کے پہلے پاؤں دھو لیے، پھر منہ دھو لیا، پھر ہاتھ دھو لیے تب بھی جائز ہے۔ اسی طرح غیر ترتیب سے وضو کیا، کتے کی کھال کا مصلی بنایا، اس کو اوپر لیا، جائے نماز کتے کی کھال کی بنا کر اس پر 2 رکعت نماز بہت جلدی ادا کی۔ ابتدا نماز کی اللہ بزرگ تر اس سے کی فارسی میں، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں، اللہ اجل کہہ لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، یا اس کا ترجمہ فارسی یا کسی زبان میں ادا کر لو۔ پھر 2 برگ سب مدھامتان کا ترجمہ فارسی میں پڑھا، رکوع کیا، رکوع میں تسبیح نہیں کی، تسبیح ادا کرنا ان کے نزدیک واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ کھڑا ہو گیا، سجدہ کیا، جھکا، اٹھ گیا، سجدے کی تسبیحات بھی نہیں پڑھی، اسی طرح دوسری رکعت ادا کی، تشہد میں بیٹھا، ہوا خارج کر کے کہنے لگا یہ ہے نماز امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق۔ اس وقت کے بادشاہ نے کہا کہ ایسی نماز تو کوئی بھی دین اسلام سے تعلق رکھنے والا پسند نہیں کر سکتا، اور اگر یہ نماز ثابت نہ کر سکا کہ یہ نماز امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق ہے تو میں تیری گردن اتار دوں گا۔ انہوں نے کہا مجھ کو قبول ہے۔ حنفیوں سے پوچھا گیا، حنفی انکار کر گئے، توبہ توبہ، یہ نماز ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ہمارے مذہب اور فقہ کے مطابق نہیں۔ ایک عیسائی پادری کو بلایا گیا، طفال مروزی رحمہ اللہ نے وہ کتابیں جس میں یہ نماز موجود تھی، یہ کتابیں نکال کر اس پادری کو دیں اور اس کا ترجمہ اس نے کیا۔ سلطان محمود نے اس پادری سے یہ باتیں سن کر حنفیت سے توبہ کر لی اور اس نے نماز سنت کے مطابق ادا کرنی شروع کر دی۔ تو اس میں ہی یہی مسئلہ قرات کا جو مسئلہ ہے کہ سورۃ فاتحہ منفرد کے لیے اور امام کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں، وہ بھی ضروری نہیں۔ اور پھر اس میں یہ بات بھی کہتے ہیں، ہدایہ اولین صفحہ نمبر 127،
صفحہ نمبر 127 پر فصل فی القراءۃ والقراءۃ فی الفرض واجبۃ فی الرکعتین، اور قراءت فرضوں میں 2 رکعتوں میں واجب ہے۔ 128 صفحے پر لکھا ہوا ہے وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْأُخْرَيَيْنِ معناہ ان شاء سکت وَإِن شاء قرأ وَإِن شاء سبح قضا روی عن ابی حنیفہ۔ 2 رکعتوں میں تو قراءت واجب ہے، دوسری 2 رکعتوں میں پہلے قراءت کر لے یا آخری 2 رکعتوں میں قراءت کر لے۔ وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، اور دوسری 2 رکعتوں میں وہ اس کو اختیار ہے۔ اس کا معنی یہ ہے ان شاء سکت، اگر وہ چاہے تو چپ رہے، اگر وہ چاہے تو قراءت کر لے، اگر وہ چاہے تو تسبیح پڑھ لے، چاہے 1 دفعہ پڑھ لے۔ قضا روی عن ابی حنیفہ تھا، اسی طرح امام ابو حنیفہ سے مروی ہے، یعنی 2 رکعتوں میں اگر وہ چپ بھی کھڑا رہتا ہے، چاہے وہ امام ہے یا منفرد ہے، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے یا امامت کروا رہا ہے، 2 رکعتوں میں وہ قراءت کرے گا اور 2 رکعتوں میں وہ قراءت نہیں کرے گا، چپ کھڑا رہے، تسبیح کرے 1 دفعہ یا قراءت کرے، اس کی مرضی ہے۔ اس سے اس بات کا آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب مقتدی کے لیے نہیں، منفرد اور امام کے لیے ہے، اس میں بھی یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طرح ان کے نزدیک سورۃ فاتحہ جنازے میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لکھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ اگر دعا کے طور پر جنازے میں پڑھی جائے تب تو صحیح ہے، اور اگر دعا کے طور پر نہ پڑھی جائے، قراءت اس کی کرنا ان کے نزدیک حرام ہے، یعنی سورۃ فاتحہ کے ساتھ ان کو خاص دشمنی۔ ایک اور مسئلہ جو امام بخاری نے اپنی کتاب میں